السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اچھا جی، آج تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہو جائے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو کس کس طرح سے ڈیمیج کرتی ہے، اور نظر بد کے جو معاملات ہیں وہ کس کس طرح سے انسان کو اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو آپ ان نعمتوں کو ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں بظاہر، لیکن دوسری طرف جو ہے نا ان نعمتوں کی قدر جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی تو آپ اپنی ان نعمتوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ تم سے نعمتیں چھین لے گا۔ وہ نعمتیں یعنی وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا نہ کرنا، وہ کفر ہے اللہ کی نعمتوں کا، تو اللہ کا عذاب کس صورت میں انسان کو پڑتا ہے؟ وہ اسی صورت میں آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ یہ کہے کہ جی یہ میں نے اپنی محنت اور اپنی کوششوں سے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے بندے کے اوپر۔ تو اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا سب سے پہلے سیکھیں اگر آپ نظر بد اور ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یعنی حسد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت سے حسد کیا جائے گا، اور ہر ذی نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں ان یعنی مسائل کا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری جو ابتلا اور آزمائش اور جو تکلیف ہے اس کا سبب کیا ہے اصل۔ تو سبحان اللہ، نعمت آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ بھی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اموال دیے ہیں، وہ بھی نعمت ہے، اولاد دی ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو گھر بار دیا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ ایک آدمی ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک دن میں کتنی مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں، اور کبھی میں نے اپنے آپ کو پریشان نہیں پایا، کبھی اپنے آپ کو تکلیف میں نے محسوس نہیں کیا۔ اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے معاملات کے اوپر آپ کا نگہبان ہو جائے۔ اب ایک آدمی، ایک نہیں، بہت سارے آدمی ہیں، وہ یہ ہمیں کہتے ہیں جی مطلب وہ یہاں سعودی عرب میں بڑی محنت کر رہے ہیں، کام شام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے اچانک ان کی زندگی میں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ اپنا فیصلہ تھا ہی نہیں، وہ فیصلہ اپنا نہیں ہوتا ان کا۔ لیکن خرابی کہاں پہ واقع ہوئی
کہ اللہ نے نعمتیں دیں، ان نعمتوں کا دکھاوا اتنا کیا کہ لوگوں کو آپ کی وہ نعمتیں برداشت نہیں ہوئیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں بہت زیادہ، اور کسی پر احسان کریں تو وہ احسان کر کے بھول جائیں کہ آپ نے اس شخص کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ اپنی اس نے نیکی کو ضائع مت کریں، اس کو جتلائیں مت. ہمارے ہاں جتلانے کی بڑی عجیب اور خطرناک بیماری ہے. لوگ جو ہے نا وہ جتلاتے ہیں کہ ابھی میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تو مجھے اس کا یہ ریوارڈ تو نے دینا تھا، حالانکہ ریوارڈ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے. تو جب آپ نیکی کریں تو اللہ کے لیے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اس بندے نے اپنا ایمان پورا کر لیا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے عطا کیا. ہمارے ہاں عطا کر کے جو احسان جتلائے جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں کرنا چاہیے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. فجزاکم اللہ خیر. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.